علماء سے روایت اور علماء تفسیر نے الکوثر صرف تقریر میری ہے لفظ کوثر کا اسی بات میں ذہن رکھنا ہے۔ علماء تفسیر نے یہ فرمایا کہ کوثر سے مراد کیا ہے کہ فرماتے ہیں میرے سونے کے ہیں۔ آپ اندازہ لگے تقریر لوگ بولتے ہیں کوئی بھی بندے بس کھایا پیا سوتا ہے، ان کا کام تقریر کرنا آسان کام نہیں ہے، مجھے پتا میں کیسے کروں۔ فل طاقت لگتی ہے، پیپڑوں کی طاقت لگتی ہے۔ تو فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوثر جنت کی ایک نہر ہے اور اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں۔ دونوں کنارے کس کے ہیں؟ سونے کے ہیں۔ اور فرمایا موتیوں اور یاقوت کا فرش بچھا ہوا ہے۔ کوثر سبحان اللہ، موتیوں اور یاقوت کا فرش بچھا ہوا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس کی مٹی کسے کے ہم فرماتے ہیں کوثر سے مراد فرماتے ہیں اس حوض کا نام ہے جو میدان معاشر میں ہوگا، جس سے نبی پاک علیہ السلام اپنے پیاسی امتوں کی پیاس کو بجھائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا کہ کوثر جو ہے اس حوض کا نام ہے، کوثر اس حوض کا نام ہے کہ جو میدان معاشر میں ہوگا، جس سے آقا علیہ السلام اپنی امت کے پیاسوں کو سیراب فرمائیں گے اور اس کے کناروں پر پیالے آنکھولے میں ہوں گے، اتنی کثرت سے رکھے ہوں گے کہ جتنے آسمان پر ستارے ہیں تاکہ در حبیب پر آ کر کسی کو کسی پیاسے کو انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ اور فرمایا باقاعدہ اس حوض کے بارے میں تو متعدد روایات ہیں، اس حوض کے بارے میں متعدد روایات ہیں۔ اور میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ کی بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ خود بخود کہیں گے سبحان اللہ۔ اب میں نے آپ سے بلوانا ہی نہیں، آپ کہو یا نہ کہو، آپ سبحان اللہ اس کے چاروں کونوں پر خلفائے راشدین تشریف فرما ہوں گے۔ سبحان اللہ، جو بولے سبحان اللہ۔ اس حوض کوثر کے چاروں کناروں پر کون تشریف فرما ہوں گے؟ خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا عثمان غنی صدور رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا خلیل مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا نواز مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ، حوض کوثر پر یہ چاروں خلفائے اربعہ تشریف فرما ہوں گے، یہ چاروں وہاں تشریف فرما ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص ان میں سے کسی کے ساتھ بغض رکھے گا